وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قربانی انتہائی عظیم عمل ہے. اللہ رب العزت کے ہاں بہت افضلیت والا یہ عمل ہے. 10 ذی الحجہ کو اس عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ کو محبوب نہیں ہوتا. انسان اپنی حلال کمائی سے خریدے ہوئے جانور کو یا خود پالے ہوئے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے. اس وقت وہ تقوی اور ایمان کی ایک بلند معراج کو پہنچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے. اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوتا ہے. اس کے دل کو اطمینان اور راحت ملتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، حکم ہے. صلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، نحر کرو. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی متعین کر رکھی تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، جتنی بھی امتیں اللہ کی اس زمین پر آئی ہیں، ہر امت کو اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ قربانی کریں، اور ہر امت
قربانی کرتی آئی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بھی اس شرف سے اور اس فضیلت سے ہمکنار کیا ہے، ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور امت محمدیہ نے بھی، اس کے سلف صالحین نے خوب بڑھ چڑھ کے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی غربتوں اور اپنی مفلسیاں اور اپنی تنگ دستیوں کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، بڑھ چڑھ کے اس میں انہوں نے حصہ ڈالا تھا، بڑے ذوق اور بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال آپ نے مدینے میں قیام کیا ہے، تو 10 سال کے عرصے میں کوئی سال بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں آیا جو یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی۔ حالانکہ غربت اور مفلسی کی انتہا ہوتی تھی، کئی مہینے تک آگ نہیں جلا کرتی تھی، ہنڈیاں نہیں پکا کرتی تھی، لیکن قربانی والے اس عظیم عمل سے آپ پیچھے نہیں گئے۔ آپ کو جہاں کہیں سے بھی تحفہ اور ہدیہ ملتا تھا، صدقہ تو آپ قبول نہیں کرتے تھے، نہ ہی آپ کی ذات کے لیے وہ طیب تھا۔ ہدیے اور تحفے آپ کے صحاب آپ کو دیتے تھے، تو آپ ان ہدیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ ان ہدیوں میں سے قربانی کرتے تھے اور ہر سال کرتے تھے۔ اپنی علیحدہ قربانی کرتے تھے، اپنی ازواج بیویوں کی قربانی علیحدہ کرتے تھے۔ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کا فرد اپنی ایک قربانی کرے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہی کافی ہوتی ہے۔ اگر زیادہ قربانیاں وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی علیحدہ کرتے، اپنی طرف سے علیحدہ کرتے۔ 2 مینڈے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے، کبھی آپ اونٹ ذبح کرتے تھے، اور ایک حج کے موقع پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ 100 اونٹوں کی قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ 36 اونٹ جس میں سے اللہ کے پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے تھے، بے نفس نویس خود اللہ کا نام لیتے جاتے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے جاتے، اور آپ اونٹوں کو نہر کرتے چلے جاتے۔ 36 اونٹوں کو خود نہر کیا، پھر خنجر جو تھا، برچھی جو تھی، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دی، کہا باقی اونٹوں کو تم ذبح کر دو، میری طرف سے یہ اونٹ ذبح کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے قربانی کی۔ پھر آپ کے اصحاب نے قربانیاں کی، کوئی پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کی تلاش میں وہ قربانیاں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ غریب اور مفلس صحابہ جو تندرست تھے، ان کا بھی یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں، ہم پیچھے نہ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی فرضیت کو بیان کیا تھا تو پہلے سال تو بہت کم لوگوں نے قربانی کی تھی، لیکن دوسرے سال جو ہے لوگوں نے پورا سال اس کی تیاری میں لگے، تھوڑے تھوڑے پیسے سال بھر جمع کرتے رہتے تھے۔ جس طرح کہ آج لوگ کمیٹی ڈال دیتے ہیں نا اپنے کاروبار کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، لیکن صحابہ کرام تھوڑی تھوڑی
کمائی میں سے جمع کرتے رہتے تاکہ سال بھر میں اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں کہ ہم وہ قربانی کر سکیں. کتنا اچھا جذبہ. کاش کہ یہ جذبہ اور یہ محبت اور یہ شوق ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو کہ انسان سال بھر اس کوشش میں رہے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہے, گلے میں ڈالتا رہے اور قربانی سے پہلے ان پیسوں کو نکال کے اور اس کی قربانی ہر شخص اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ اپنی جیب خرچی سے بھی خریدنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے. لیکن جذبہ پیدا ہو, محبت پیدا ہو. حکیم بن حزام, میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 100 اونٹ انہوں نے ذبح کیے. 100, یہ صحابہ کی بات کہ 100 اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی. 100 اونٹ. ہمارے لیے ایک آنگ اور ایک بکری یا ایک چھترا بہت بڑا مسئلہ. اگر ہم مخلص ہو گئے اس کی جستجو میں لگے رہیں تو اللہ اسباب بھی پیدا کرتے. اسباب تو اللہ نے پیدا کر دیا. انسان نے صرف ارادہ باندھنا ہوتا ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے, صدق دل سے ایک ارادے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اسباب سارے کے سارے اللہ کے اختیار. اللہ رب العزت اسباب پیدا کرتا چلا جائے. تو اس لیے انسان اس ذوق اور جذبے میں رہے کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں قربانی. تو دوسرے سال بے شمار صحابہ نے قربانی دی جو بالکل تنگ دست تھے بیچارے, وہ رہ گئے. اکا دکا انگلیوں میں گنے جانے والے تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی جس کے پاس ایک بکری تھی دودھ والی, اس کا دودھ دوتا تھا اور اپنے بچوں کو اس کا دودھ پلاتا تھا. اپنے بچوں کے لیے دودھ کے لیے وہ بکری پالی ہوئی تھی. لیکن یہ فضیلت اور یہ عظمت جب اس نے سنی کہ قربانی اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے, تو وہ اپنی دودھ والی بکری لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کہتا اللہ کے رسول, اس بکری کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اس بکری کا میں دودھ اپنے بچوں کو پلاتا ہوں. میرا یہ دل چاہتا ہے, میری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں یہ بکری قربان کر. اللہ مسبب الاسباب ہے, میرے بچوں کے رزق کو وہ پورا کرے گا. میرے بچوں کا رازق وہ ہے, وہ بھوکے نہیں مریں گے. مجھے میرا ایمان اور یقین اتنا مستحکم نہیں. آج زمینیں موجود ہیں, آج پلاٹ موجود ہیں, اور آج اچھی خاصی مزدوریاں اور ملازمتیں لگی ہوئی ہیں, لیکن انسان کس قدر اکثریت بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس فضیلت سے معروم ہو. اس سے ثقافت پیدا ہوتی. ایسے عمل سے دولت کی دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے جب انسان اللہ کے راستے میں ڈھیروں دولت خرچ کرتا ہے. قربانی کی شکل میں, صدقے کی شکل میں جب انسان صدقات و خیرات کرتا ہے, اللہ اس کے دل کو دھونا شروع کر دیتے ہیں اور دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے, پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کی دولت کی, پیسے کی, سونا اور چاندی کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. پھر ایمان کی لذت ملتی ہے, مٹھاس. تو وہ بکری اپنی لے کے آ چکا ہے. کہتا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں, میں یہی قربان کروں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ دودھ والی بکری اس کو تو قربان نہ کر, اپنے بچوں کو اس کا دودھ پینے دو. کہتا اللہ کے رسول میں محروم رہ جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو, آج تم بھی حجاج کرام کی نقل اتار لو جو اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں, اور آج وہ قربانیاں کرنے کے بعد جو ہیں اپنے بال منڈائیں گے, اپنی حجامتیں کروائیں گے, اپنے ناخن تراشیں گے, تم ان کی نقل اتار لو. اللہ تمہیں ان میں شامل کر دے گا. آج تم بھی اپنے بالوں کو کاٹ لو, اپنے ناخنوں کو تراش لو, اپنی بغلوں کو صاف کر لو,
تو تب مت نسخوں کا، تیری قربانی اللہ کے ہاں پوری ہو، مکمل ہے تیری قربانی، تم صرف ہی جان نکالو۔ یعنی جو تنگ دست ہے وہ بھی کسی نہ کسی جز میں اور کسی نہ کسی حصے میں شریک ہو جائے، کسی پہلو میں تو شریک ہو جائے تاکہ محروم نہ رہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اجر عطا کرے۔ تو یہ عظیم ترین عمل ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جتنا بھی سونا اور چاندی مختلف صدقات میں اور مختلف خیرات کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، اتنی فضیلت والا کوئی راستہ نہیں ہے جتنی فضیلت والا یہ پہلو ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے اپنی دولت کو صرف کرتا ہے۔ جتنی یہ دولت اللہ کو پیاری لگتی ہے اتنی اور کوئی عمل نہیں، یہ عظیم ترین عمل ہے۔ ایک مرفوع حدیث جس میں وہ کلام ہے لیکن کئی نصوص سے اس کی تائید حاصل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا ما هذه ضحایا، یہ قربانیاں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا وما لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا، ہمارے حصے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لکل شارۃ حسنہ، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی درج کروا دے، ایک ایک بال کے بدلے۔ صحابہ کرام نے پھر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے کیسے بالوں والے جانور ہوتے ہیں، ان کا من الثواب بھی یا رسول اللہ رسول، کئی جانور تو اون والے ہوتے ہیں، اون دمبا ہے، چرا بھیڑ ہے، کہ ان میں تو اون ہے، ان کے تو بال گنے ہی نہیں جا سکتے، تو اس کے بھی ایک ایک بال میں نے کی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں وَمِنَ الثَّوَابِ، اون کے بھی ایک ایک بال میں اللہ نے اجر رکھا ہے انسان کو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی لخت جگر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رغبت پیش کی، بیٹی قربانی کرو، جب تو کوئی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے گی تو جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، پہلا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن ڈھیروں عمل والا، کتنے اجر والا یہ عمل ہے، تو یہ بے تحاشا اللہ رب العزت نے اس عمل پہ اجر رکھا ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، پابندیاں ہیں۔ اگر ان شروط و قیود کی ہم پابندی کر کے اپنی قربانی کو اللہ کے راستے میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ خیر و برکات سے ہم کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ اگر ان شروط اور پابندیوں کو بالائے طاق ہم نے رکھا، پرواہ تک نہ کی، تو پھر ایسی قربانیوں کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ایک قضیہ پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے بھی دو بندوں کی قربانی پیش کر دیں۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، ایک کی قربانی مردود تھی۔ جس کی قبول تھی وہ قبول کیسے ہوئی ہے، اور جس کی مردود تھی وہ قربانی رد کیسے ہو گئی، اپنی امت کو بھی بتا دو، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی اندھیرا میں نہ رہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی بالحق کی حق کے ساتھ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ،
ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی تھی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ اس وقت یہ ہوتا تھا، آج تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم کہ آج اللہ پردے ڈال دیتا ہے امت محمدیہ پر۔ پہلی امتوں کی نسبت اللہ نے بڑی کرم نوازی ہوتی، بڑی کرم نوازی۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی وہ کرتے تھے اور ایک میدان میں اس کو رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی، جو قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی تھی اس قربانی کو آگ چھو جاتی تھی، یا بعد نے لکھا ہے کہ اس کو جلا دیتی۔ یہ علامت تھی کہ یہ قربانی عند اللہ مقبول ہے۔ پہلے یہ قربانیاں ایسے ہوتی تھی، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وہ قربانیاں اس طرح تھی۔ لیکن کتنا بڑا کرم اور فضل ہے، آج اللہ نے پردے ڈالے، جس کی قربانی قبول ہے یا جس کی قربانی قبول نہیں ہے، دنیا والوں کی نظروں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ آج وہ نظام ہوتا تو بڑے بڑے برج گر جانے تھے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ بالکل برہنہ ہو جانے تھے کہ ان کی قربانیوں کی کیا ویلیو ہے اور کیا حیثیت ہے، کیا پاور ہے ان کی قربانیوں کے اندر، اگر آج معاملہ وہی ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنے کرم سے اس امت میں بڑے فضل، تو آسمان سے آگ آئی، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی کو اس آگ نے چھو دیا، یہ جلا دیا، وہ قبول ہو گئی، اور دوسرے بیٹے کی قربانی کو آگ نے نہیں چھوا، وہ قربانی رد ہو گئی۔ اب اسے بڑا صدمہ ہوا کہ میری قربانی نہیں قبول ہوئی، میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، کس کی قربانی قبول کی ہوئی ہے؟ حسد بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی خباثت ہے کہ حسد کی بیماری جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر علامان والا فیض وہ انسان بھیڑیا بن جاتا ہے۔ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جس سے حسد کر رہا ہوں یہ کون، وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ حسد کسی دنیاوی منصب میں فوقیت ملنے میں بھی حسد ہو سکتا ہے۔ حسد دولت کی فراوانی، ایک بندے کو زیادہ مل گئی ہے، اس کی کھیتی باڑی اچھی ہوئی ہے تو دوسرے لوگ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حسد ایک شخص کو اللہ نے دین میں بلندی عطا کر دی ہے تو اس پر بھی حسد ہو سکتا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا تھا، اس پر وہ حسد کرنے لگا۔ تو حسد میں اس نے آگے اسے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، اے بھائی میں موقع پا کر تیری گردن کاٹ دوں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ کیا کیا اس نے؟ کوئی جرم نہیں اس کا، صرف حسد، حسد کی یہ آگ تھی۔ کہا میں تجھے قتل کر دوں، تیری قربانی قبول ہوگی، میری قبول ہوگی۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ رب العزت تو متقین کی قربانی کو قبول کرتا۔ تیرے تقوی میں کوئی کمی ہوگی، تیرے تقوی میں نقص ہوگا، تجھے اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا، تجھے اللہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے تھی، تجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی، الٹا تو چھرا لے کر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، متقین کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی قربانی قبول نہیں، متقی شخص کی قربانی صرف، یہ اللہ نے اصول بتایا۔ یہ اصول تو پہلے امتوں میں تھا،
لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر پر قرآن نازل کر کے مخاطب کر کے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ قرآن پڑھ کے سنا دو کہ یہ اصول، یہ دستور، یہ تمہارے اندر بھی چلے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری کا قربانی عند اللہ مقبول ہو تو متقی بن جاؤ۔ ہم صرف دمبے کو ہی دیکھتے رہ گئے، ہم صرف اونٹ اور گائے اور بیل اور چھترے اور مینڈے کو ہی دیکھتے رہ گئے کہ وہ ایپوں سے پاک ہے یا نہیں۔ اچھی بات ہے، دیکھنی چاہیے۔ اسلام نے حکم دی ہے کہ ایسی قربانی اللہ کے دربار میں نہ کی جائے جس میں وہ عیب پائے جائیں، جن عیبوں کو اللہ نے ناپسند کی۔ وہ عیب بتائے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، بالکل واضح لنگڑا۔ دوسرا عیب کہ وہ آنکھ سے کانا نہ ہو، اور جانور مریض نہ ہو، بالکل مریض، اور وہ جانور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو کہ جس سے مک ختم ہو جائے، بالکل بوڑھا جانور کہ اس کے اندر مک ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ جانور کان کٹا نہ ہو، آدھا کان یا آدھے سے زیادہ، تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو سلف صالحین نے اس کو قبول کیا، کان کٹا ہوا نہ ہو، اور اس کا سینگ جو ہے وہ آدھا یا آدھے سے زیادہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ یہ وہ عیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بتایا۔ ہم نے یہ خوب دیکھے، آنکھیں بڑی اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، کانا تو نہیں، کان چیک کرتے ہیں کٹا ہوا تو نہیں ہے، سینگ چیک کرتے ہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اسی طریقے سے بیمار تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، ہڈیوں کو ڈھانچہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھنی چاہیے۔ پھر ایک اور چیز کے کہیں کھیرا تو نہیں ہے، کھیرا جانور نہیں لگتا، دوندا ہونا شرط ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے جانور کو ذبح کرو۔ دوندا دان جانور وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کے دو دانت گر گئے ہوں، گرائے نہ گئے ہوں، گر گئے۔ بعض لوگ گرا کے دوندا بنا لیتے، خود گر گئے، عمر نہیں بتائی اسلام نے، نہیں لگ سکتا سوائے چھترے کے کہ جس شخص کو دوندا جانور نہ مل رہا ہو منڈی میں، پوری کوشش کے باوجود اس کو 1 سال کا دمبا چھترا بھیڑ وہ ملتا ہے اور دوندا نہیں مل رہا تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے، مجبوراً یہ گنجائش دی۔ تو یہ عیب ہیں جانوروں کے۔ لیکن جو قضیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 2 قربانیوں کا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے قربانی کرنے والے کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ہے جانور کو دیکھا جا رہا ہے، قربانی پیش کرنے والا انسان اپنے آپ کو دیکھے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک بڑی گہری نظر ڈالے، خلوت اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، غور کرے کہ کہیں میرے اندر وہ عیب تو نہیں جس عیب کی وجہ سے میری قربانی عند اللہ جو ہے مردود ہو جائے۔ یہ غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ میں تقوی سے خالی تو نہیں ہوں، میں تقوی سے محروم تو نہیں ہوں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت متقی شخص کی قربانی قبول کرتے ہیں، صرف متقی۔ اب متقی شخص کسے کہتے ہیں؟ متقی کسی قوم کا نام ہے، متقی کسی بستی کا نام ہے، متقی کیا کسی لباس کا نام ہے کہ آدمی گلے میں ڈال لے متقی بن جائے گا؟
نہیں، متقی وہ شخص ہے جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی، پرہیزگاری، یہ لباس انسان کے گلے میں ہونا چاہیے۔ کیا معنی ہے؟ تقوی سے مزین ہو، تقوی سے۔ تقوی والوں کی 5 صفات ہیں، 5 بنیادی 5 صفات ہیں، اور بھی صفات ہیں۔ تو ہر وہ شخص کی قربانی مردود ہے جس میں ان 5 میں سے کوئی ایک وصف پایا جا رہا ہے۔ متقی شخص کی پہلی علامت یہ ہے وہ موحد ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اس کا منہج بالکل صاف ہوتا ہے، ستھرا منہج ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہوتی۔ جیسے حالات آ جائیں، جس طرح کے مسائل آ جائیں، ایک اللہ کے در کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے در پہ جھکنے والا نہ ہو، غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے والا نہ ہو، یہ موحد شخص ہے۔ یہ پہلا وصف ہے قربانی کرنے والے کا کہ وہ متقی پرہیزگار ہو۔ اگر یہ تقوی نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اللہ نے نبیوں کو فرما دیا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک میرے برگزیدہ انبیاء بھی کرتے تو ان کی عبادتیں برباد ہو جاتی۔ یہ پہلا وصف ہوگا تو بندہ متقی۔ دوسرا وصف کہ وہ شخص اخلاص سے مالا مال ہو، اس کا عمل قربانی والا اور قربانی سے ہٹ کے ایک اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نمود و نمائش نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے فلاں نے 1,00,000 کی قربانی کی ہے، فلاں نے 2,00,000 کا جانور لیے، فلاں نے 50,000 کا جانور لیے۔ نمود و نمائش مقصود نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، اللہ کے چہرے کی خوشنودی کو تلاش کرنا مقصد ہو، اپنے دل میں کسی غیر کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، ورنہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، وَمَن تَصَدَّقَ یُرَائِی فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے ریاکاری کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، یہ آپ کا فرمان۔ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص سے مالا مال ہونا چاہیے، کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ متقی شخص کی یہ دوسری اس کا وصف، پہلا موحد ہو، مشرک نہ ہو، دوسرا مخلص ہو، مخلص ریاکار نہ ہو، تیسرا وصف اس کا رزق حلال ہو، حرام کمائی کا جانور نہ خریدا ہوا ہو۔ کبھی غور کیا ہم آنکھیں دیکھتے رہ گئے، سانگ کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں، یہی مسئلے پوچھتے رہ گئے کہ میرے جانور کا تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا سے کان میں مورا ہے، جی مولوی صاحب لگے گا یہ نہیں لگے گا۔ جستجو اچھی بات ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچے کہ میری کمائی حرام کی ہے، میں سود خور ہوں پرلے درجے کا، میں ڈاکو ہوں، لٹیرا ہوں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہوں، لوگوں کے حقوق دبانے والا ہوں، میری کمائی ناجائز طریقے سے ہے، کیا میری قربانی عند اللہ قبول ہو جائے گی؟ یہ کبھی ہم نظامتی گوارا نہیں کہ ہم یہ پوچھیں۔
میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ، اور وہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب و یقبل الطیب، وہ صرف پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، حرام مال کو اللہ قبول نہیں کرتا، جوئے کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ساری وضاحت تو میں نہیں کر سکتا۔ حلال مال کا بھی ایک اصول ہے، حلال مال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں؟ وہ مال حلال ہے جو اللہ کی فرما برداری میں کمایا گیا ہے، اس کو کمانے میں، جمع کرنے میں اللہ کی نافرمانی انسان نے نہیں کی، وہ حلال ہے۔ حرام کیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کر کے دولت جمع کی ہے وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ کمانے والا جو بھی ہے اس کی کتنی بھی محنت کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شامل ہے تو وہ مال حرام ہے۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کو اللہ اپنے دربار میں قبول کرتا ہے۔ تو اس شک کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے نکلتا ہے، قربانیاں بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو جا کے جب پہنچتا ہے تو احرام باندھتا ہے تو تلبیہ پکارتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، میں موحد ہوں اور میں حاضر ہو گیا ہوں تیرے دربار پہ۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا ہے؟ لا لبیک ولا سعی، اے میرے بندے تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، سفر کی تھکاوٹوں نے تجھے تھکا دیے ہے، لیکن لا لبیک ولا سعدیک، تیری اس جذبے کو کوئی نہیں مقبولیت ملی۔ کیوں؟ زادو کا حرام، تیرا زاد راہ حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری سواری حرام کی ہے، تو حج لبیک ولا سعدیک۔ کہ ہم لاکھوں کی قربانی پیش کر دیں اور وہ مردود ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنے مال کو دیکھا کرو، اپنی غذا کو دیکھا کرو، اپنی معیشت کو دیکھا کرو، اپنے معاملات کو صحیح کر لو، حلال طریقے سے اپنے روزگار کو تلاش کرو، حلال طریقے سے۔ ڈھیروں دولتیں نہ جمع ہو سکیں گی، یہی ہے، مرغن غذائیں نہ کھا سکیں گے، دال کھا کے گزارا کر لینا، پیاز کھا کے گزارا کر لینا، لیکن حرام کے قریب مت جائیں۔ الدنیا حلوۃ و خاضرہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بظاہر بڑا میٹھا، بڑی میٹھی دنیا، یہ مال بڑا میٹھا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ جناب علی کیا فرمایا کرتے تھے کہ دولت کو حلال طریقے سے کمائیں، اخذوہا من الحلال حساب، حلال کمائیں گے تو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ حرام طریقے سے کمائیں تو عذاب ہے۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، اپنی غذا کو، اپنی معیشت کو، جو کھاتے ہو لقمہ، جو بچوں کو کھلاتے ہو وہ پاکیزہ کرو، یہ عمل میں بھی نکھار آ جائے گا، زندگی میں حسن آ جائے گا، حسن، خوبصورتی، عمل میں خشوع خضوع آ جائے گا،
نماز بڑی خوبصورت بن جائے گی، عبادت میں دل لگے گا، انسان مجبوراً مسجد میں نہیں آئے گا، بھاگا ہوا آئے گا۔ جب رزق حلال ہو جائے، رزق حلال کا بندے کی عبادت میں اثر ہوتا ہے، اس کے عمل میں اثر ہوتا ہے، اس کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ پاکیزہ کھائیں، پاکیزہ۔ اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کے کہا تھا، والذی نفس محمد بیدہ، اور میری امت کے لوگوں یقین نہیں آتا، میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لا ان احدکم ان یاکل ترابا خیر من ان یاکلہ من حرام۔ انسان مٹی کھا لے، اٹھا کے مٹی اپنے پیٹ میں ڈال لے، اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے مٹی کھا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے منہ میں حرام لقمہ ڈالے، حرام۔ پاکیزہ کریں۔ آج ہماری عبادات کیوں صرف ڈھانچہ ہیں، بغیر روح کے ہیں، جس میں کوئی روح دکھائی نہیں دیتی۔ ہماری غذا صحیح نہیں ہے، ہماری معیشت صحیح نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہم کھاتے، پاکیزہ کھائیں۔ آج دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کئی سال ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے، آج قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کا تو وعدہ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے میرے بندے تو دعا کر، تیرے دعا کرنے میں دیر ہے، میرے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، رات کی گھڑیوں میں، دن کے اجالے میں، اللہ فرماتے ہیں میں قبول کروں۔ آج دعاؤں کی قبولیت کیوں اٹھ گئی ہے؟ ہماری غذا، ہماری معیشت، ہمارا کھانا، ہمارا پینا پاک نہیں ہے، لباس پاک نہیں ہے۔ حضرت سعد نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں وہ وظیفہ پڑھوں، اکن مستجاب الدعوہ، مستجاب الدعوات بن، میں دعا کروں، میری دعا فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اس کے لیے وظیفہ نہیں ہوتا، اطیب مطعمک یا سعد تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے سعد، طیب کر لے، دیکھ کے کھایا کر، حلال کھایا کر، حلال پیا کر، تکن مستجاب الدعوہ، تیری دعا زبان سے نکلے گی، فوراً وہ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرائے گی، قبولیت پائے گی۔ اپنے پاکیزہ کھانے کو حلال، کھانے ان کے پہلے بھی حلال۔ حضرت سعد نے اس دن کے بعد کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا تھا جس لقمے کے بارے میں وہ چھان بین نہیں کر لیتے تھے، حالانکہ اتنی چھان بین کا تو حکم ہی نہیں تھا۔ پاکیزہ کر لیا، پھر دعاؤں کی قبولیت ایسے قبول ہوئی، اس کی سیرت اٹھا کے دیکھ، اس کی زبان مبارک سے دعا نکلتی تھی، اللہ فوراً قبول کر لیتا۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک کتا گزرنے لگا، حضرت سعد کی نظر پڑی، پریشان ہوئے، یہ کتا نماز توڑ دے گا، نماز دے اندر ہی دعا کرتے، اللہم اہلک ھذا الکلب، اللہ اس کتے کو مار۔ فوراً کتا گرا اور تڑپنے لگا اور مر گیا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے، کہا کس نے بد دعا کی اس کتے پر؟
حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول میں نے کی. فرمایا سعد دعا یا بد دعا سوچ کے کیا کرو. تیری دعا اور تیری بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اطیب مطعما کا یا سعد، سعد اپنے کھانے کو طیب کر دے. اس نسخے پر اس نے عمل کیا. دعاؤں کی قبولیت ہے، عبادت کی قبولیت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. اب دعا حول عبادہ، جب دعا قبول نہیں رزق حرام کھانے والے کی تو اور کون سی عبادت قبول ہو سکتی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرفات کے میدان کا ایک قضیہ بیان کیا کہ ایک شخص نے عرفات میں کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کی. اور اس کی حالت کیا تھی؟ بکھرے ہوئے اس کے بال تھے، لمبا سفر کر کے آتا. یطیل سفر، بڑا لمبا سفر کر کے وہ بیچارہ آیا تھا. لمبا سفر، حج کا سفر تھا. حج سے بڑا لمبا سفر اور کوئی نہیں. لوگ 5-5 سال 10-10 سالوں کا سفر کیا کرتے تھے. آج تو جہاز ہے نا، 5-10 گھنٹوں میں انسان حرم مکہ پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک دور تھا بڑا لمبا سفر لوگوں کو کرنا پڑتا تھا. ایک بہت بڑے محدث ہیں ابن یاسین، وہ کہتے ہیں مینا کے میدان میں نے اپنے خیمے والوں سے تعارف کیا، تم کہاں کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے ایک سے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے 5 سال ہو چکے ہیں اپنے گھر سے نکلے ہوئے. 5 سال چلتا چلتا سفر کرتا کرتا میں مکے میں پہنچا. اب حج کا فریضہ ادا کر کے 5 سال مجھے واپسی پہ لگیں گے. اتنا لمبا سفر. کہتے ہیں کوئی 10 سال بتاتا تھا. کہتے ہیں میں نے ایک بزرگ دیکھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، سار اور داڑھی کے بالوں میں کوئی بال سیاہ نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا بیٹے جب میں اپنے گھر سے چلا تھا میں جوان تھا، میرے سر اور داڑھی کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سارے کالے تھے. اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، ایک بال بھی کالا نہیں رہا. کمر جھک گئی ہے، بوڑھا ہو. 20 سال تو اس کے لگے ہوئے نا، جوانی کی حالت میں چلا تھا. 20 سال انہوں نے حج کے سفر، کتنے لمبے سفر. صحیح مسلم کی حدیث ہے عرفات کے میدان میں بکھرے ہوئے بالوں والا لمبا سفر کر کے آیا ہے. یطیل سفر، اشعثا اغبارا، گردوں کا بار سے ہٹا ہوا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، 2 چادروں میں ملبوس تھا، میں ایسے پھیلائے ہوئے تھا، اپنی نظروں کو آسمان کی طرف جمائے ہوئے تھے. تیری حالت پہ رحم ہونا چاہیے، لیکن تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ مطعمک کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، مشربک کا حرام، تیرے مشروبات حرام کے، وملبسک کا حرام، تیرا لباس حرام کا، وزادک کا حرام، تو زادے راہ حرام کا لے کر آیا، تو ٹکٹیں حرام کی بری، سواری تیری حرام کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تیری عبادت کیسے قبول ہو سکتی؟ میرے بھائیوں پاکیزہ کر لیں، پاکیزہ اپنے معاملات کو درست کر لیں، بندوں کے حقوق ادا کر دیں، اپنی زندگی میں ادا کر دیں، اپنے کندھوں سے بوجھ اتار جاؤ دنیا کے اندر. اس حالت میں دنیا سے نہ رخصت ہونا کہ تمہارے کندھوں پر بندوں کے حقوق ہو. کسی کی زمین تم نے دبائی ہوئی ہو، کسی کا حق تم نے غصب کیا ہو، اپنے پہلو کو بالکل خالی کر کے جاؤ.
عبادات بھی تب ہی قبول ہوں گی آج اپنے معاملے کو درست کر لیں گے تو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم آؤ گے، تمہارے پاس درم و دینار نہیں ہوں گے، سونا چاندی تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ اس وقت حقوق لینے والے جب آئیں گے کیا ادا کرو گے؟ اس وقت وہ تمہاری نیکیاں لیں گے، نیکیاں وہ تمہاری نیکیاں لے جائیں گے۔ نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی پھر ان کے گناہ ڈالے جائیں گے۔ کس کے لیے کرتا رہا انسان؟ اپنی اولاد کے لیے۔ انہوں نے پتہ نہیں پیچھے قبر میں بھی آنا ہے کہ نہیں۔ تو قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے۔ تقوی کے لیے پہلا وصف موحد ہو، دوسرا وصف اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، تیسرا رزق حلال ہو، چوتھا وصف اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق، سنت سے ہٹ کے نہ ہو۔ قوم بیادری کو دیکھتا رہ گیا، اپنے آباء و اجداد کو، بزرگوں کو دیکھتا رہا ہے۔ قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو سنت کے مطابق کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو پتا چلا کہ ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھتے ہی، عید کی نماز سے پہلے ہی اس نے اپنی قربانی کر لی۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں پھر اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا سنتنا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم نے پہلے عید پڑھنی ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، عید کی نماز پڑھ کے پھر جا کے ہم نے قربانی کرنی ہے۔ جس نے ایسا کیا ہے فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اور جس نے قربانی پہلے کر لی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، اس کی کوئی قربانی نہیں، کوئی قربانی نہیں اس کی۔ بس گوشت کی بکری ہے جو اس نے کھا لی، کیوں؟ اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں۔ ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے، کہتے اللہ کے رسول میں نے آج یہ عمل کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ میری قربانی سب سے پہلے ذبح ہو، سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت غریبوں کے گھروں میں پہلے پہنچے، میں نے یہ سوچا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا تیری سوچ جتنی بھی اعلیٰ تھی ٹھیک ہے، لیکن تیری کوئی قربانی نہیں قربانی کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پانچویں شرط یہ بندہ نمازی ہو، نمازی ہو، نمازی کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے آپ کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کی اصلاح کرنا مقصد ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی کل انشاءاللہ ہم نے یہ قربانیاں پیش کرنی، ابھی سے آپ عزم کر سکتے ہیں، پختہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ میں آج کے بعد زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں۔ آج آپ یہ سوچ باندھ سکتے ہیں، صدقے دل سے یہ ارادہ باندھ لیں، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، نمازی بن جائے، اللہ کے بندے نمازی بن جائے۔ قربانی کیا، اس کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے نا دفن نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، جتنے بے نمازوں کے جنازے ہم پڑھاتے ہیں نا، ہمیں صرف قوم کی بیادری کی مجبوری ہے، جنازہ کوئی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ نمازی بن جائیں، اللہ ہمیں بھی یہ جرت دے دے کہ ہم کسی ایک بے نماز کا نماز جنازہ چھوڑ دے تو انقلاب آ جائے، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم چھوڑ دیں گے، تم تو نہیں چھوڑو گے، تم مشرکوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہلی صف میں ہوتے ہو، نمازوں بے نماز کا تو معاملہ ہی بات۔ ایک بے نماز کا بائیکاٹ کر دے پوری قوم،
ہم نہیں پڑھائیں گے اگر آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے. آپ کسی مشرک کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی بات مجھے نہیں پہنانے دیا. کہا اس لاش کو اسی طرح اٹھاؤ اور ایک گڑھا کھود کے اس میں اس کو پھینک دو. یہ غلیظ ترین لاش ہے. اسی طرح کیا گیا. اتنا روب پڑا, پورا علاقہ, پوری بستی, پورا شہر نمازی بن گئی. آج حالت دیگر کو ہماری بھی تمہاری بھی, ہم ایک جیسے. اس تالاب میں ہم سب ننگے ہیں. اصلاح کریں, نمازی بن جائیں, پکے نمازی. پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی. تو یہ پانچ شرطیں ہیں قربانی کرنے والے کی, جس کی قربانی جو ہے نا وہ اللہ قبول کرتا ہے. دوسروں کی قربانی کا پھر اللہ حافظ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قول هذا استغفر الله لي ولكم.